مطلب جو تم مان رہے ہو کہ امام مہدی علیہ السلام نہیں آئے ہیں، وہ تو آ چکے ہیں. وہی تم ہیں، لوگ آ چکے ہیں. ہاں وہ آ چکے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام تم جو مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہوں، میں تمہیں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی، ویلکم جی سر، حکم. میں آپ سے پہلی بار بات کر رہا ہوں، سنا بہت بار ہوں یاسر ندیم صاحب کے مطلب چیٹ میں. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں آپ سے. جی جی، ویلکم ویلکم میرے پیارے بھائی. جی میرا کچھ سوال بہت زیادہ مطلب میں بہت کنفیوز ہو گیا ہوں، اس لیے میں آپ سے مطلب کئی دن سے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ لائیو کون آ رہا ہے، امیر صاحب کب آئیں گے یا یاسر صاحب کب آئیں گے. بہت جی جی، بہت دن سے ہی نہیں رہا تھا چلیں اب آپ کر کیونکہ لیں میں بسم اللہ. کیوں کنفیوز ہو گیا جی میرا بھائی، کیا ہو گیا؟ کنفیوز کر دیا مجھے کیونکہ میں ابھی کالج میں پڑھ رہا ہوں، فائنل ایئر میں ہوں. ٹھیک ہے، کس نے کر تو دیا؟ یہاں ایک احمدیز ہے. کون ہے؟ تو احمدیز احمدی. ہاں احمدی. اچھا اچھا ایسے ہی اچھا کچھ اچھا، ٹھیک ہے. قادیانی، جو قادیانی ہوتے ہیں. قادیانی، ہاں قادیانی. ٹھیک ہے جی، کیا تو کنفیوز کیا اس نے؟ میرے پاس میں ہی رہتا ہے وہ ایسا ہوں، کنفیوز کر دیا ہے کہ اس نے مجھے بولا ہے کہ مطلب جو تم مان رہے ہو کہ امام مہدی علیہ السلام نہیں آئے ہیں، وہ تو آ چکے ہیں. وہی تم ہیں، لوگ آ چکے ہیں. ہاں وہ آ چکے ہیں. اچھا، تو میں نے بولا کہ ہاں کون ہے یہی وہ؟ سے ہاں سوال کرنے لگے ہیں بہت. ہاں تو ہاں. میں بولا کہ چلو ٹھیک ہے آ گئے ہیں تو ریفرنس بتاؤ کیسے آ گئے ہیں. ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ آ گئے ہیں، آ کر کے چلے بھی گئے. ہم نے کہا امام مہدی علیہ السلام آ بھی گئے اور ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگا. اسے آگے سے کہنا تھا، اٹھایا کیوں نہیں مجھے؟ میں سو رہا تھا تو اٹھا دیتے. آگے چلے بھی گئے ہیں، اتنی جلدی میں تھے، آئے اور چلے بھی گئے. واہ بھائی واہ. جی ہاں، فرمان بھائی تو آگے پھر کیا کہتا ہے؟ پھر اور یہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تم جو مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہوں، میں تمہیں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے ہیں. اچھا نعوذ باللہ. وہ الگ الگ بات بولتے ہیں. تو میں ٹھیک بولا ہے. کہ بھائی میرا تو یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس ہوں کا نزول ہوگا. ہوں، تو وہ کہہ رہے کہ نہیں وہ تو مر گئے، میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. اچھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے مجھے ثابت کر کے دکھاؤ. اور اس نے بولا ہوں، کہ تم ثابت کر کے دکھاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اچھا. ہیں. واہ واہ واہ. تو اس میں نے کہا میں ثابت کر سکتا ہوں، جب آپ نے کہا ثابت کر کے دکھاؤ تو وہ کہتا ہے تم ثابت کر کے دکھاؤ زندہ ہے. واہ بھائی واہ، صحیح کھیل گیا. ہاں اچھا آگے. الٹا میرے سے کہہ دیا. تو میں بولا کہ چلو ٹھیک ہے میں بھی ڈھونڈتا ہوں، تم بھی ڈھونڈ لو. ہاں، تو کیا ڈھونڈنا ہے؟ خبر. غلطی سے وہ ہوں پاکستان کا وہ ایک انجینئر صاحب ہے، ہوں انجینئر صاحب جو مطلب مولوی ہیں، انجینئرنگ مطلب ایسے ہی ہیں ہوں کچھ مولوی. ہوں تو اس ہوں کا ویڈیو میں نے دیکھا. ہوں تو وہ بول رہے تھے، اس نے مجھے ریفرنس دیا سورہ نساء آیت ہوں نمبر 58 سے لے کے 61 تک. ہوں. میں نے اس میں دکھایا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی اور اٹھا لیا. وہ 158 تو میں ہے. نے اس کو پوچھا ہے 158 159. ہاں 158 میں ایسے ہی. اچھا جی پھر. تو میں نے اسے دکھایا کہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی اور اٹھا لیا. کہہ رہا ہے کہ اپنی ہوں اور اٹھا لیا مطلب کیا ہے؟ زندہ اٹھا لیا کہاں ہے؟ ہوں ارے یار زندہ اٹھا لیا کا مطلب کیا ہے؟ آگے تو ریفرنس دکھا رہا ہے کہ مطلب جب وہ عیسائی لوگ مار رہے تھے وہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اسے مار نہیں پایا، اس کے بعد آیا ہے کہ وہ اٹھا لیا. تو ہوں مطلب اٹھا لیا تو زندہ ہی اٹھایا ہوگا نا. ہوں کہہ رہا ہے نہیں، ہوں عام طور پر آدمی مر جاتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں کہ اللہ نے ہوں اٹھا لیا. ہم نے کہ ہوں تم بولتے ہو، ہم تو ایسے بولتے ہی نہیں ہیں. ہوں کہہ رہے کہ نہیں بھائی یہی بات ہے. مجھے ایسا سوال کرتے ہیں. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ اچھا ہوں چلو ٹھیک بھائی سب کچھ تمہاری بات مان لیتے ہیں، تم جو کہہ رہے ہو سب کچھ صحیح ہے. ایک بات تو ہے نا قرآن میں کہ مطلب جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اس کے کچھ دن بعد اس کا مطلب دجال کا یہ ظہور ہوگا، نزول ہوں ہوگا. تو دجال کا کیا کنسپٹ ہے تمہارے میں؟ تو کہہ رہا ہوں. ہے دجال کا مطلب ابھی جو ہیں جیسے ٹرین کو لے لو، وہ بھی ایک دجال ہے. اچھا یہ وہ بولا. ہاں وہ بول رہے ہیں کہ ٹرین کو لے لو. ہوں ہم بولے کہ ٹرین کو کیسے لے لے بھائی؟ ہوں دجال میں تو کہا گیا ہے کہ ایک آنکھ والا ہوگا. تو کہہ رہا ہے کہ ٹرین ہوں کا ایک آنکھ نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ کہ وہ ہوں آنکھ ہے. کہہ رہا ہے ہوں. کہ ہاں. وہ ہم آپ لوگ کا یہ دوست تو ہم ٹرین نے میں ریسرچ بیٹھتا کیا. ہے؟ ایک منٹ ایک منٹ، وہ آپ کا دوست ٹرین میں بیٹھتا ہے؟ ہاں ہاں بیٹھتا ہے.
हाँ, उसको को दज्जाल पे बैठता है समेत फैमिली। ठीक है, अच्छा अब आगे। फिर मैंने मैं उससे आपकी सारी बात पूछा, सुन के फिर आपको कुछ बातें बताऊंगा। जी आप बता दें, अपनी स्टोरी बता दें। जी फिर मैंने उससे पूछा कि चलो दज्जाल, ये भी कौन से आता है कि मतलब दज्जाल मतलब एक पैर यहाँ पे रखेंगे मशरिक पे, तो एक मगरिब पे रखेगा, इसका हाँ। क्या कॉन्सेप्ट है? तो वो मुझे बोल रहे थे उसको एरोप्लेन को ले लो, वो भी तो अच्छा एक मतलब यहाँ पे उड़ता है वहां पे जाके बैठ जाता है। अच्छा। हम लोग कि ये सब तो हमने इजाद किया ना भाई, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये तो हमने इजाद किया, ये दज्जाल कैसे हो गया? हम्म। कह रहा यही दज्जाल है। अब मैंने ज्यादा सवाल करने लगा तो उसने तुरंत मौलवी को फोन लगा दिया। ओए और उन लोगों का मौलवी इतना एक्टिव है कि रात के 2 बजे फोन उठा लेते हैं। ओए 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 ओए। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2 बजे रात में उसका मौलवी कैसे एक्टिव रहता है। हम्म। अब मुझे क्योंकि दिन में उसका सोता है ना, मौलवी दिन में सोता है इसलिए रात में एक्टिव होता है। अच्छा खैर आगे जी। पता नहीं मेरे भाई, ऐसा उसका मौलवी फिर मुझे समझाने लगा, इतना कन्फ्यूज करने लगा वो सवाल करके। फिर मैंने उससे पूछा, फिर वो मुझे बोला कि ठीक है अपने मौलवी से बात करवा दो। मैं बोला कि हम्म भाई देखो मैं मौलवी से बातचीत नहीं करता हूँ, मैं जाता हम्म हूँ मस्जिद में बस नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, मैं मौलवी हम्म से उतना बातचीत होता नहीं हम लोगों का। हम्म। तो कह रहा है तुम लोग अच्छा। तो मौलवी की ही बात सुनते हो, ये सब फिर बात करने लगा बहुत। तो ये जो लड़का है, ये लड़का मुझे कह रहा है कि तुम अपने मौलवी से मुझे किसी तरह बात कराओ, तुम्हारी मौलवी को मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा, जबरदस्त। चलो ठीक है, जवाब अच्छा दोगे उसे तो कहें, मैं ढूंढता हूँ। अच्छा उसे कहें वो लंबी दाढ़ी वाला मौलवी चाहिए, छोटी दाढ़ी वाला, या क्लीन शेव? कोई भी चलेगा। वो कह रहा है कि क्योंकि बस वो जो ले आओ कोई हमारे भी। लिए। ठीक है। तो आप अच्छा इसका कोई जबर, समाधान दे दीजिए हमें। जबरदस्त हो गया। आप ऐसे करें, आपने जिस ये लिंक जिस तरह आपको मिला, आप आए हैं ना, आप आए हैं ना, जैसे ये लिंक आपके पास है, ओपन करें जरा। जी 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 हाँ, आपने ये लिंक ना, आपका आपके जारी बात है, दोस्त है तो व्हाट्सएप भी होगा राइट? जी जी तो आपने आपने या तो आसान कर देता हूं क्योंकि बकरा भाग ना जाए कहीं, ये देखे जरा, ईमेल ये दें। ठीक है, ये ईमेल है, इसको नोट कर लें, जी, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिया? बिल्कुल ले लेते हैं। ठीक है, ले लो सॉरी, हाँ ले लो। हो गया? हाँ जी हो गया। ठीक है, इस पे आपने मुझे मेल भेज देनी है। ठीक है, ठीक और आपने आपने अपना नंबर भेज देना है व्हाट्सएप का। ठीक और आपने कहना ठीक है कादियानी दोस्त है जिससे बात की, आपसे बात की, तो ये मेरा नंबर है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। मैं आपको ठीक अपने आपके व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा, आपने ठीक उसके साथ मेरी व्हाट्सएप पे बात करा देनी है, उसके साथ हम टाइम तय ठीक। करके लाइव आ जाएंगे। ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, उसकी कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। अब ये हो गई हमारी डील, उसके साथ बात की। अब मैं आपको एक दो स्टार्टिंग पॉइंट देता हूं, क्योंकि आपकी डायरेक्ट जी बात होगी, आपने उसके साथ बात, हो सकता है ये आपकी बातें सुन के वो मुझसे बात करने से इनकार कर दे, मुझे नहीं पता, मगर जी। हो सकता है कर दे। मगर आपने, मैं नहीं बातें नहीं, आपको एक दो, हिम्मत बहुत है, हिम्मत बहुत है। चलो सही है, ठीक है, सही है। बहुत गरियाता रहता है, मतलब जैसे हम लोगों का मौलवी वगैरह होता नहीं, जो पाकिस्तान का एक मौलवी है जो लाइव आते हैं, उसको हमेशा गरियाता रहता है वो, अच्छा जबरदस्त, हमेशा चलो गाली गुड देता हो। रहता है। अच्छा अच्छा हम ठीक लोग है। ये क्या हो गया भाई, कह रहा है कि ये देखो बात कैसे कैसे करते हैं, हमारे हम्म वो कादियानी सारे मुसलमान, सारे कादियानी मारे जा रहे हैं, मुसलमान मुसलमान हम्म। मार रहे हैं कादियानी को। हम लोग ये काहे चलो वो मार मैं रहे हैं? वो चले वो बताएंगे वो बाद में, पहले तो उसूल पे बात करेंगे ना। मार रहे हैं तो मारे, तो मुसलमान भी रहा है, अब क्या करें उसका, बात ही कर सकते हैं जी ना, हम तो रोक जी सकते हैं। जी अच्छा सुने, अब एक बात सुनिएगा, सबसे जी पहले जी। ये मेरा पॉइंट लिख लें, अगर आप लिख सकते हैं ना, पास हो सकता है याद ना रहे आपको, तो अरे लिख लें। रिकॉर्ड हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर हाँ लेंगे। रिकॉर्ड हो जाएगी। सबसे पहले जी जब कोई कादियानी आपको कहे, जब भी जी कोई कादियानी जो कि अपने आप को अहमदी कहता है, वो ये कहे कि इमाम महदी आ चुके हैं, जिनका हदीसों के अंदर जी जिक्र है, इमाम महदी तो आ चुके हैं, ठीक है, तो आपने जी कहना है कि वो इमाम महदी कौन है। उसका जवाब होगा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ठीक है, जी 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 ऐसे ही है। आपने अगली जी बात जी करनी है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद अपनी किताब रूहानी खजाइन की जिल्दों के अंदर लिख चुके हैं कि इमाम महदी के बारे में जितनी हदीसें हैं वो सारी की सारी मखदूश और ज़ईफ हैं, वो काबिल एतबार ही नहीं है। जी तो फिर वो शख्स जो इमाम महदी की हदीसों को अथेंटिक मानता ही नहीं है, वो बंदा इमाम जी महदी का क्लेम कैसे कर रहा है? पॉइंट नंबर जी वन। ठीक हो गया? जी अच्छा, जी ये हो गई साइड पे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने रखना है कि जो अहदीस इमाम महदी के हवाले से आई हैं, वो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से
پیش کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی آل سے ہوں گے. ایسے ہی ہے جی اللہ کے رسول کی آل کا مراد یہ ہے کہ وہ فاطمی ہوں گے اور حسینی ہوں گے. فاطمی جی بالکل. اور حسینی یعنی فاطمہ جی کی نسل سے رضی اللہ عنہا اور حضرت حسین کی نسل سے. ٹھیک ہو گیا. جی جی یہ ثابت کر دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی آل رسول میں سے تھا. تبھی نہیں تو عامر امام مہدی بھائی. سنے ذرا آل جی جی رسول میں سے مرزا غلام احمد قادیانی خاندان تھا، یہ ثابت کر دے. ٹھیک ہے جی. جی پوائنٹ نمبر 2. اب آئے تیسری چیز کے اوپر. امام مہدی جب آئیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پوچھیں جی عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو علیحدہ کریکٹر ہیں یا ایک ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہیں گے ایک ہیں، یہ دو نہیں جی مانتے. جی جی عیسیٰ علیہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی امام مہدی ہوں گے، یہ کہتے ہیں. جی بالکل بالکل یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ کہتے ہیں تو یہ کیا فرق ہے کہ امام مہدی کی تو پیدائش کا ذکر مل رہا ہے آپ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر مل رہا ہے. جی عیسیٰ بن مریم کا ذکر مل رہا ہے اور محمد بن عبداللہ نام کا ذکر مل رہا ہے امام مہدی کے حوالے سے. تو یہ دو شخصیات ایک کیسے ہو گئیں؟ نمبر 3. جی ٹھیک ہے. یہ سارے سوالات ہیں جو ان سے پوچھنے کے ہیں، ان کے جوابات یہ دے دے آ کے، میں مان جاؤں گا. 3 ہو گئی. اب آ جائے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. خود مرزا غلام احمد قادیانی 52 سے 54 سال تک یہ عقیدہ رکھتا رہا ہے اور اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ جس میں وہ ذکر کرتا رہا ہے کہ میرا یہی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے، جسمانی جی طور پر آسمان پر زندہ ہے. خود ہی عقیدہ مانتا رہا ہے. تو یہ کہنا جی چاہتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ بیوقوف تھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، ایک دم کلٹی مار گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جی زندہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے کی فوتگی کے لیے جس کا کلیم کیا جا رہا ہے ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے چیک کرنے کے لیے، وہ ہے ان کی قبر. قبر. اور سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی یا غالباً سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قبر مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کی قبر کے ساتھ ہوگی، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے روز میں اور عیسیٰ بن مریم ایک قبر سے اٹھیں گے. جی مرزا قادیانی کہاں دفن ہوا ہے؟ وہ تو قادیان میں پڑا ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق تو قادیان سے اس کی ہڈیاں نکال کر یہ ربوہ چناب نگر میں شفٹ کر دی ہوئی ہیں عارضی طور پر پاکستان میں. تو اگر یہ عیسیٰ بن مریم ہوتا تو وہ پیش گوئیاں بھی اس پر پوری اترتی جو پیش گوئیاں عیسیٰ بن مریم پر ہیں. کیا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ کی قبر میں دفن ہوں گے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس کا باقاعدہ نقشہ موجود ہے. حضرت عائشہ کے زمانے میں جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوت ہوئے، ان کو دفن کرنے لگے، انہوں نے انٹینشنلی جگہ چھوڑی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک پیش گوئی موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم جب آئیں گے وہ میری قبر کے ساتھ دفن ہوں گے. وہ جگہ چھوڑی ہوئی ہے آج بھی عیسیٰ بن مریم کی، آج بھی جگہ وہ چھوٹی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرزا قادیانی تو وہاں دفن نہیں ہوا، تو یہ کیسے عیسیٰ بن مریم ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اب جی آگے آ جاتے ہیں کہ یہ 1 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، جی یہ عیسیٰ بن مریم کیسے بنا؟ یہ ہے اصل سوال. یہ کیسے بنا؟ جی پتہ کیسے بنا؟ استعارے کے رنگ میں، حقیقت کوئی بھی. جی اس نے کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے کرامت الصادقین، پانی خزائن کے اندر وہ ہے. اس کے اندر اس نے 20+ فزیکل سملیرٹیز ذکر کی ہیں کہ کیوں میں عیسیٰ بن مریم ہوں. مزے کی بات بتاؤں کہ ساری کی ساری فزیکل ہیں، ساری کی ساری فزیکل رکھی ہیں، مگر جب بات آتی ہے بن باپ کے پیدائش کی اس وقت استعارے کا رنگ لے لیتا ہے. جب بات آتی ہے سیاست ملکی کی تب استعارے کا رنگ لے لیتا ہے. تو پھر نمبر 4 اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے میں نہیں کہتا کہ میں آخری مسیح ہوں یعنی عیسیٰ بن مریم، بلکہ میرے بعد مجھ جیسے 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں. یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے 10,000. جی اوئے
اگر 10,000 نے آنا ہے وہ تجھے کیوں مانے ہیں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، تجھے کیوں مانے اگر 10,000 نے تیرے بعد آنا ہے؟ یہ ہے وہ ڈرامہ۔ ہوا کیا اب آپ سمجھے، ہوا یہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ موجود تھا جس سے مسلمانوں کو حوصلہ اور ہمت اور امید جاگتی ہے، وہ عقیدہ تھا عیسیٰ بن مریم کی واپسی کا اور امام مہدی کے ظہور کا۔ قطع نظر اس سے کہ اس عقیدے کے بارے میں کیا اختلافات موجود ہیں، مگر چونکہ مسلمانوں میں بڑی تعداد میں یہ عقیدہ پیدا تھا، موجود تھا، رہتا تھا اور اس کو مانتے آئے رہے تھے صدیوں سے، انگریزوں نے اس بندے کو دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ مذہبی طور پر بڑے مراکڑے اور مناظرے کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اس نے پنڈت لیکھ رام جو آریہ ہو گیا تھا، پنڈت لیکھ رام جو تھا اس کے ساتھ بھی مناظرہ کیا، جو پہلے مسلمان تھا بعد میں مرتد ہو گیا، اس کے ساتھ بھی مناظرے کیے۔ تو یہ بڑے مناظرے کرتا تھا، لوگوں میں پاپولر ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا اور اپنے ایجنڈے کے لیے سامنے رکھا۔ مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا ایک جذبہ پیدا ہو چکا ہوا تھا کیونکہ وہ زبردستی اس پر قابض تھے۔ ان کو روکنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کی جو جذبہ ہے اس کو نکال دیا جائے اور مسلمانوں کو بانٹ دیا جائے، جو آج کل بھی کئی بیوقوف لوگ کر جاتے ہیں غلط فہمی کے اندر۔ یہ انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ کام کیا، یہی مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ وہ کہتا ہے میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاد کو منسوخ کر دوں اور گورنمنٹ برطانیہ کو نافذ کر دوں۔ میرے آئینہ کمالات اسلام میں لکھتا ہے کہ میرے اسلام کے 2 عنصر ہیں، 2 ستون ہیں، 2 پلرز آف مائی اسلام۔ نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت۔ میرا سوال ہے، سوال یہ ہے بھائی عیسیٰ بن مریم آئیں گے، وہ تو جلالی رنگ میں آئیں گے اور اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، تو کہتا ہے عیسائیوں کے آگے سرنڈر کر لو۔ اب مزے کی بات، آپ نے دجال کا ذکر کیا کہ کہتا ہے دجال ٹرین ہے۔ آپ کو ہوتا ہے مرزا قادیانی نے عیسائی مشنریز کو، عیسائی پادریوں کو دجال کہا ہوا ہے، وہ تو کہتا تھا یہ دجال ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر کہتا ہے کہ ٹرین دجال ہے؟ ہاں جی، یہ فلانا دجال ہے، وہ بیوقوف ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ مرزا قادیانی نے کبھی ٹرین کو دجال نہیں کہا، ہاں اس نے یہ کہا ہے کہ ٹرین قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 30ویں پارے کی ایک آیت ہے کہ جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اب وہ بات ہو رہی تھی قیامت کی۔ عطلت کا مطلب ہے سسپینڈ ہو جانا، معطل ہو جانا، عطلت۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جو حاملہ ہو، تو یا بڑی، اس خاص ایک ورڈ، اونٹنیوں کی بھی قسمیں ہیں، جیسے ہم عام طور پہ اونٹنی کو اونٹنی کہہ دیتے ہیں، مگر عربوں کے ہاں اونٹنیوں کے لیے کو 15 ورڈ یوز ہوتے ہیں، 15 لٹرلی 15 ڈفرنٹ ورڈز فار کیمل اونلی، فیمیل کیمل، اونلی فیمیل کیمل۔ اس میں سے ایک اشار ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے، اس نے قیامت کی حالات اور واقعات کو اٹھا کر یہ کر دیا کہ جب اونٹنیوں کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو مثال پتا کیا دی کہ جب برٹش امپائر نے عرب کے ریگستانوں میں ٹرین بچھانی شروع کی تو اونٹنیوں کا سفر ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا دیکھو یہ قیامت کی نشانی پوری ہو گئی کہ اب لوگ اونٹنی پر سفر نہیں کرتے، ٹرین پر کرتے ہیں۔ مگر مزے کی بات بتاؤں، آج تک عرب کے اندر اونٹنی کی سواری کسی نہ کسی قسم کے اندر چلتی ہے۔ آپ ریاض کے صحراؤں میں چلے جائیں، آپ مدین میں نکل جائیں، ٹھیک ہے، آپ یمن کے بارڈر پر چلے جائیں، اونٹنی کی سواری تو آج بھی چلتی ہے، آؤٹ ڈیٹ تو نہیں ہوئی۔ آج بھی اونٹنی کی اہمیت ہے عرب کے ہاں، وہ آج بھی لیتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کو بگاڑنا اور یہ بات کرنا۔ سوال یہ اٹھتا ہے 1300 سال گزر گئے، 1300 سال، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یا اپنے آپ کو امام مہدی کا دعویٰ کرنا یا نبوی کا دعویٰ کر دینا، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے۔ وہ آپ کو بھی، یہ جو ارمان بھائی ابھی جو احمدی ہے یہ آپ کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہے، پہلے آپ کو امام مہدی کی بات کرے گا، شک ڈالے گا، پھر آپ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وفات کا مسئلہ ڈال کے شک ڈالے گا، پھر اس کا اگلا سٹیپ ہوگا، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، ان کی ٹیکنیک ہے۔ اگلا سٹیپ پتہ کیا آئے گا؟ کہے گا دیکھیں جی قرآن میں لکھا ہوا ہے خاتم النبیین، اور اس کا مطلب بیوقوف وہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، نہ، اس کا مطلب ہے نبی آ سکتے ہیں مگر آپ کی سٹیمپ کے ساتھ، آپ کی امت میں۔ یہ نہیں مطلب کہ نبی نہیں آ سکتے، نبی آ سکتے ہیں، یہ ہے ان کا 3rd سٹیپ، ٹھیک ہے جی جی، اسی میں عامر بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے یہ بھی بول دیا، ٹھیک ہے، یہ بھی بول دیا ہے وہ۔ پھر میں نے اس سے جب پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے خاتم النبی اور نبی آئیں گے
तो फिर मतलब एग्जाम्पल दो, तो वो कौन सा, मतलब कोई इसका मतलब एग्जाम्पल दिया था मुझे, वो एक्सरे या एक्सरे, कैसे ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा था मुझे, थप्पा उप्पा। उसे क्या कुरान, वो कुरान से दलील दे, एक्सरे के पुत्र। उसको ये कहना था ना आगे से, उसको क्या, मैं एक्सरे उक्सरे नहीं मानता, कुरान और सुन्ना की दलील चाहिए। हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी मिसाल मसली व मसल अंबिया, मेरी और मेरे अंबिया, मेरे से जो पहले अंबिया गुजरे उनकी मिसाल एक इमारत की है। जरा सुनिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस है। जी अल्लाह के रसूल ने फरमाया इतनी जबरदस्त और बिफिटिंग खत्म नबूवत के ऊपर इससे बेहतरीन हदीस कोई नहीं। ये जो हदीस मैं आप सुनाने जी लगा हूं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल एक बिल्डिंग की है, जो सारी बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी हो और बड़ी खूबसूरत हो, और लोग उसको देखने के लिए आए और आकर कहें यार ये सारी बिल्डिंग ठीक है, ये आखिरी ईंट एक जगह बाकी है, ये भी लग जाए तो कंप्लीट परफेक्शन आ जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा व अना हादिही लबनतल अखीरा व अना खातमन नबियीन ला नबिय बादी। अल्लाह के रसूल ने कहा वो उस मकान की, उस इमारत की आखिरी ईंट मैं हूं, व अना खातमन नबियीन ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद और कोई नबी नहीं है। ये हदीस है बुखारी शरीफ की और तवातुर से साबित है, ठीक है, यानी मारूफ हदीस है अगर मैं सही वर्ड बोलूं जी तो। जी। अब मुझे बताएं, साफ कैटेगोरिकल बयान किया जा रहा है कि इमारत में सिर्फ एक ईंट बाकी है, इसको किधर से घुसाना है हमने, हैं? तो आमिर इसको भाई, किधर? इसका हवाला क्या दे रहे हैं वो? मेरा बस ये लास्ट सवाल है। इसका हवाला जब मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं ये तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उसी की तरफ से एक सवाल कह रहा हूँ आपको। वो मैं उससे जब पूछा था कि देखो हमारे जो लास्ट, हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक रसूल है। रसूल ऐसे ही चार है, चार है या पांच है? चार है। हम्म। तो मैंने बोला कि ये चारों का मर्तबा तो सेम ही होगा ना, आप बताइए, चारों का मर्तबा सेम ही है? भाई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत बड़ा है, वो कह रहे हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बहुत बड़ा है, उस जैसा इंसान पैदा नहीं होगा, नबी पैदा होगा लेकिन उस जैसा इंसान पैदा नहीं होगा। ये वेरी एग्जाम्पल दे गुड, रहा था मुझे। वेरी गुड। एक हदीस खुद ही पेश करते हैं, जी खुद ही पेश करते हैं, गो के वो अलग है, मौजूआत में है, मगर खुद पेश करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा था, क्या नाम था उसका? इब्राहीम, इब्राहीम रदी अल्लाह अन्हु। जी छोटे से फौत हो गए थे, चंद सालों के। अब मुल्ला अली कारी, मुल्ला अली कारी हैं या वो क्या नाम है उनका, क्या नाम है, नाम भूल गया उनका, मौजूआत कबीर किनकी किताब है, देखो ज़हन से निकल गया, ज़हन से निकल गया यार। वो उनकी वो किताब भी है, उम्दतुल कारी। जी जी, यार खैर क्या आगे नाम बढ़े आप। है? अच्छा, और आगे मुझे बढ़े। अब नाम आए ज़हन में नहीं जब तक नाम, ओहो यार, उम्दतुल कारी भी किताब है उनकी, मुल्ला अली कारी ही है ना? जी होंगे। वही है मेरे ख्याल से, वही है, मुझे अब भूल गया। मौदूआत अल कबीर मेरे ख्याल से किताब है उनकी, ठीक है, उसकी मैं दे देता हूँ। जी हाँ, अल्लामा एनी, हाँ एनी, अल्लामा एनी, ये नीचे लिखा भी है, जबरदस्त, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मोहम्मद उनैस भाई ने, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये भी फुरकान भाई ने भी लिख दिया, जिंदाबाद, फुरकान भाई ने भी लिख दिया, ठीक है जी, अल्लामा एनी। अब मौजूआत अल कबीर, उस किताब के अंदर लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी वो सहाबी फरमाते हैं कि इब्राहिम जो छोटे बेटे हैं ये फौत हो गए। वैसे तो ये मौदूआत कबीर की और सनद है कि अगर वो जिंदा रहते तो नबी होते, अगर वो जिंदा रहते तो नबी होते, ये वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जी वो इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए वापस, यही रवायत सहाबी से कुतुब सित्ता के अंदर, सुनन के अंदर मौजूद है। और वो क्या कहते हैं, वो सहाबी कहते हैं कि ये बात नहीं है कि अगर वो जिंदा होते नबी होते, बल्कि ये है कि वो फौत इसलिए हुए कि अल्लाह के रसूल के बाद नबी कोई नहीं। दोनों चीज में फर्क समझना, अगर जी वो जी जी जिंदा जी। होते तो नबी होते, और एक ये वो फौत इसलिए हुए कि वो नबी, कोई अल्लाह के रसूल के बाद नबी नहीं है। ये दो चीजों में फर्क है, जी ठीक है, बहुत फर्क। बहुत जी फर्क है। जी क्योंकि कादियानी ये कहते हैं कि वो इस्तदलाल करते हैं दूसरी साइड से, हालांकि वो हदीस मौजूआत में आई है। वो ये कहते हैं कि अगर वो जिंदा होते तो नबी होते से मुराद ये है कि नबूवत फिर भी जारी है, वो जिंदा नहीं रहे बस। अगर जिंदा होते तो नबी होते, दैट मीन्स अल्लाह के रसूल के बाद नबी हैं,
یہ ہے ان کا استدلال. مگر جب کہ وہ روایت موضوع ہے موضوعات کبیر کے اندر، مگر جنون جو روایت ہے اس میں صحابی کہتے ہیں کہ وہ اس لیے زندہ نہیں رہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس میں فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد نبی نہیں کوئی. یہ ہے فرق. اچھا، اس کے بعد حمامت البشرا روحانی خزائن کی کتاب ہے اس کی، مرزا غلام قادیانی کی. اس کے صفحہ 200 کے اوپر غلام قادیانی خود وخاتم النبیین، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے تفسیر کرتے ہوئے خود لکھتا ہے ختم بہ النبیون. اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت ختم ہو گئی، نبی نہیں آئے گا کوئی بھی، نہ نیا نہ پرانا. اب یہ خود مانتا ہے تو کیسے جاری ہو سکتی ہے؟ بہرحال بات آپ سے کافی لمبی ہو گئی، ایسا کریں ان کو ہی لائیے گا، ان سے زیادہ اچھی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب عامر بھائی سنیے جی بس مجھے اب تک آپ کا میل نہیں ملا، آپ پرائیویٹ چیٹ میں میل کر دیجیے، میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں. یار آپ کو میں نے یہ اسکرین پہ دکھایا تھا، یہ اسکرین شاٹ لے لینا، میں نے اسکرین پہ دکھایا تھا. نہیں لے پایا تھا، میں کسی اور کا لے لیا تھا، وہ کوئی سچن نام کا ہے اس کا آ گیا تھا. چلو بہت اچھے. یہ سچن نے کدھر آپ کو کر دیا؟ یہ پرائیویٹ چیٹ میں وہ پورا میسج بھیجا ہو جائے، اسی کا اسکرین شاٹ آ گیا میرے پاس. اچھا وہ نہیں، وہ اور حوالہ ڈھونڈ رہا تھا، سچن کا پاس اور حوالہ تھا، اس کو لیتا ہوں میں. ہاں آپ اپنا دیکھ لیں. یہ آپ کو نظر آ گئی؟ جی آ گئی بالکل ابھی. ٹھیک ہے، چلیں میرا بھائی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم، اللہ حافظ. ارمان السلام، ان کو کہہ دیجیے گا.